مولا کائنات کا گھر کائنات کا سب سے بہترین گھر، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ خالق نے نہ مولا کائنات جیسی زوجہ کسی اور کو عطا فرمائی، نہ مولا کائنات جیسے بچے کسی اور کو عطا فرمائی، اور ایک خاص جگہ سے خط آیا تھا، اس جگہ کا میں نام نہیں لیتا، جس میں کچھ من گڑت قسم کے فضائل ایک بندے نے اپنے کھاتے میں ڈالے تھے، تو مولا کائنات نے جواب یہی دیا تھا، فرمائے من النبی و منکم المکذب، نبی میرے خاندان سے، جھٹلانے والا تیرے خاندان سے، پھر فرمائے منا سیدہ شباب اہل الجنہ و منکم سبیۃ النار، تیرے بچے جہنم کی خوراک، علی کے بچے جوانان جنت کے سردار، منا سیدۃ النساء العالمین و منکم حمالۃ الحطب، سرکار نے فرمایا میرے گھر کی جو خاتون ہے عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، تیرے گھر کی خاتون جہنم کا ایندھن اٹھانے، پھر سرکار نے فرمایا مدعن کا ممالت بالرمیہ، سرکار نے فرمایا ساری بات ہی چھوڑ دے، تیرا میرا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ کمپیرزن کرنا تیرے ساتھ اپنا معیار گرانے والی بات ہے، سرکار نے فرمایا اِنَّا صَنَائِعُ رَبِّنَا وَالنَّاسُ بَعْضُ صَنَائِعُ لَنَا، سرکار فرماتے ہیں ہم خالی اللہ کے احسان پر ہوتا ہے، باقی ساری مخلوق ہماری احسان پر ہوتا ہے۔ ساری مخلوق پر ہمارا احسان ہے، لیکن ہمارے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ نانو ثناء اللہ، ہم اللہ سے ڈائریکٹ نعمتیں پانے والے ہیں، ہم خالی اس کے ممنون ہیں، باقی کسی کے ممنون نہیں ہے۔ فرمایا باقی ساری کائنات ہمارے صدقے میں کھاتی ہے، ساری کائنات، والناس بعض صناع لنا، برلی بے مثال گھرانہ مولا کائنات کا۔ لیکن اس گھر کی جو خاص باتیں کون سی ہیں جن کو ہم اپنے گھروں میں لائیں، یہ سب سے مرکزی بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کل، کہ مولا کائنات کے گھر کا جو رنگ ہے وہ خدائی رنگ ہے۔ خدائی رنگ کا مطلب ہے تیرے گھر میں یاد خدا ہو، سب سے بڑھ کر، یعنی زبانی یاد سے بڑھ کر جو عملی یاد ہے۔ کل میں نے دو تین مظاہر آپ کے سامنے بیان کیے تھے، اس کے ایک بڑی سلیس قسم کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ کی عملی یاد یہ ہے، امام کی عملی یاد یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں خدا اور ان 14 کو ماننے کا اثر ہو، خدا اور 14 کو ماننے کا۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کل، اس جوان کی مثال دی تھی کہ جس جوان کے پاس پھر قوم کے بڑے بڑے علماء تہران جاتے تھے درس لینے کے لیے، وہ جوان کوئی مجتہد کچھ بھی نہیں تھا، خالی اس نے ایک کام کیا تھا کہ اس نے گناہ کی بنی بنائی محفل میں سے، یعنی جب گناہ کے قریب پہنچا اسے یاد آیا میرا کوئی خدا ہے جس کو میں نے جواب دینا ہے، اس احساس نے اسے گناہ نہ کرنے دیا، اور اپنے جسم پر جب گند لگا کر اس عورت کے قریب گیا، اس عورت نے گھر سے باہر نکال دیا، خالق نے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ یہ یاد خدا ہے، ہم خدا کو جو مانتے ہیں تو اس کا ہماری زندگیوں پہ اثر کتنا ہے۔ ہم جو ایک پردہ غیبت میں اپنے ایک وارث کے وجود کے قائل ہیں، اس کو ماننے کا اثر کیا؟ میں نے کل آپ کو عرض کیا تھا، امام زمان نے بہت پیارے پیرائی میں اپنی یاد کو بیان کیا، فرمایا فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرُئٍ بِمَا يَقْرُبُ بِهِ مِن مَحَبَّتِنَا فَلْيَتَجَنَّبْ مَا يُدَانِيهِ مِن كَرَاهِيَتِنَا وَسَخَطِنَا، سرکار نے فرمایا کچھ کرنے سے پہلے سوچ لیا کر تیرا یہ کام مجھے دکھ دے گا یا سکھ دے گا۔ میرے رب کی کوشش ہے ہم اپنی امام زمانہ کا دل نہ دکھائیں، یہ پر کی عملی یاد ہے، یہ عملی یاد ہے۔ آیت اللہ بہودینی بہت بڑی شخصیت گزری ہے، حوزل یقوم کی، آیت اللہ باجت کی لیول کے عارف آدمی تھے، اور ان کی ڈیتھ تقریباً 90s کے اندر ان کی ہو گئی تھی۔ وہ جب معصوم قوم سلام اللہ علیہ کے حرم میں تشریف لاتے تھے نا، اللہ سب کو ساری زیارات سے مشرف کرے۔ معصوم قوم کا ایک مطلب برآمدہ ہے جس پہ گولڈن کلر چڑھا ہوا ہے اندر، جو ہے اسے سین طلا کہتے ہیں، تو وہ وہاں اس میں آ کر بیٹھتے تھے صرف 2 منٹ کے لیے، اور ایسے دیکھتے تھے معصوم قوم کی ذریعہ کو، اور فرماتے تھے زیارت ہوگی بس۔ یہ نا جس دل کو دل سے راہ ہوتی ہے،
یہ قلبی یاد بہت اہم ہے، زبانی یاد سے بھی زیادہ اہم قلبی یاد ہے۔ زبان پہ بھلے بندہ تسبیحاں پڑھتا رہے لیکن دل غافل ہو، ان اللہ لا یسمع الدعاء من قلب لاہن، پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ غافل دل کی دعا سنتا ہی نہیں ہے۔ جو بندہ ذہن کہیں اور ہے، بلکہ میرے والد صاحب بڑے صاحب علم آدمی تھے، صاحب مطالعہ تھے، تو وہ فرماتے ہوتے تھے سید الشہداء کا فرمان ایک کتاب بلاغت الحسین سے پڑھتے ہوتے تھے، جس میں سید الشہداء نے فرمایا کہ عالم بعمل اور جاہل عبادت گزار نے میری کمر توڑ دی۔ وہ بندہ دعا مانگ کے جا رہا ہے ادھر آغازی صاحب کے پیچھے کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بخش، میرے ماں باپ کو بخش دے اور مومنین کو روز قیامت بخش دے، اور گھر جا کر اپنے ماں باپ کو دھکے دے کر باہر نکال دے۔ تو اسے کیا خبر میں نے مانگا کیا ہے اللہ سے؟ بہرحال جی دل میں یاد خدا، دل متوجہ ہو۔ اب میں آپ کے ایک تو نمونے آپ کو اس کو مولا کائنات جناب سیدہ کی ازدواجی زندگی میں سے عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد سلسلہ کلام جو ہے وہ آگے چلتا ہے، اور ظاہر مجھے چند چیزیں شب قدر کے حوالے سے بھی حتمی طور پہ عرض کرنی ہے، اور امام زمان پر آپ جانتے ہیں میری ہر خمسے کا اختتام، ہر 6 روزہ مجالس کا اختتام ایک دن کی مجلس وہ امام زمان پہ ہوتا ہے۔ میں خدمت میں عرض کروں کہ جناب سیدہ کے اور مولا کائنات کی ازدواجی زندگی اس کی خاص بات کیا تھی؟ ہمارے یہاں بہت کچھ ہوتا ہے، مطلب ہے گھر بکھرتے ہیں، زندگی کا ٹیسٹ ختم ہوتا ہے، خالی ایک جو ہے نا ایک جو مختلف کمپیریزنز کی وجہ سے۔ مثلا میں نے اس نے عرض بھی کیا، پرسوں کل بھی عرض کیا تھا کہ سرکار نے فرمایا اے حکمران اگر زندگی کا مزہ لینا چاہتا ہے نا تو پھر اپنے سے اوپر نہ دیکھ، اپنے سے نیچے دیکھ۔ یہ جو کمپیریزن ہے کہ بھئی فلاں فیملی جو ہے وہ اتنی فیسیلیٹیٹ ہے، ان کی اتنی گاڑیاں، ان کے اتنے گھر ہیں، ہمارے پاس کیا ہے، یہ غلط ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ جناب سیدہ اور مولا کائنات کی زندگی اس لیے اوٹ کلاس زندگی تھی کہ بی بی نہیں دیکھتی تھی کہ فلاں کے پاس کیا ہے، فلاں کے پاس کیا ہے، اور پھر والد بزرگوار نے بھی یہی، ان کی بھی یہی درس تھا۔ بطول بیٹا وہ جب اپنے شوہروں کی جاگیروں کا ذکر کرتے ہیں، میں نے پتہ نہیں پڑھا کہ نہیں پڑھا آپ کے سامنے، میرے خیال کو نہیں پڑھا، میں ایک اشارہ جلدی سے کرتا ہوں، بلکہ پڑھ گئے، پرسوں پڑھا تھا، یہ قصیدہ پڑھا تھا کہ جب وہ عورتیں آپ کے سامنے آ کر اپنے شوہروں کی جاگیریں گنیں تو آپ اس میں علی کا علم گنا کریں۔ ٹھیک ہے، مولا کائنات نے ہمیشہ کہتے تھے بطول کوئی فرمائش، لیکن بی بی جو ہے وہ فرماتی تھی نہیں یار مجھے کچھ نہیں، سب کچھ ہے، کچھ نہیں چاہیے۔ مصطفیٰ جیسا بابا، آپ جیسے شوہر، حسنین جیسے شہزادے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ۔ تو آیت اللہ جوادی عملی فرما رہے تھے، ایک دن مولا کائنات نے فرمایا بطول کوئی چیز، فرمایا کچھ نہیں۔ عرض کیا کہ دختر پیغمبر کبھی کوئی چیز مانگتی ہیں، کیوں نہیں کسی چیز کا ڈیمانڈ کرتی، کوئی فرمائش نہیں کرتی؟ آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں کہ بی بی نے یہاں فرما رہی میری ماں، میں نے اگر سن رہی ہیں تو بہت پتے کی بات ہے۔ فرمایا مجھے رخصتی کے وقت بابا نے ایک جملہ فرمایا تھا، اور جملہ یہ فرمایا تھا بطول بیٹا میرے علی سے وہ نہ مانگنا جو علی پورا نہ کر سکے، اس لیے میں کچھ نہیں مانگ تو سکتا، علی پورا نہ کر سکے۔ اور یقیناً یہ تربیت ہے، یعنی یہ ماں کی تربیت ہے، بیٹی ماں کا سایہ ہوتی ہے۔ ابھی 10 رمضان گزری ہے، یہ تھوڑا بڑھتی ہوئے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ جب سارا کچھ رائے اسلام میں دے چکی، میں گلا نہیں ہے اپنی بیٹیوں بہنوں اور آپ سے، مجھے اصل یہ ہے کہ ممبر سے سیرت بیان نہیں کی گئی، چٹکلے نکتے خالی بیان کر کے ٹائم پاس کیا گیا، اگلے مجلس کی دعوتیں کنفرم کی گئی، لیکن سیرت اہل بیت نہیں بیان کی گئی قابل عمل طور پر۔ جناب خدیجہ الکبریٰ جو ہیں ہماری خواتین سٹیٹس کو روتی رہتی ہیں، میں فلاں گھر سے تھی، اب میں میری پوزیشن کیا ہو گئی ہے، میری باقی بہنوں کی یہ پوزیشن ہے، یہ میری کیا پوزیشن بنا دی آپ نے، میرے لباس ان کے لیول کرنی ہے، نہ کریں یہ کام۔ جناب خدیجہ جیسی کوئی بھی نہیں ہے، بی بی کے وہ قطاریں اونٹوں کی ہوتی تھی پاک پیغمبر کے ساتھ شادی سے پہلے، لیکن جب شادی ہو گئی آیت اللہ صف موسنی کا جملہ ہے سنہرے حرفوں میں لکھنے کے قابل ہے، واللہ سنہرے حرفوں میں لکھنے کے قابل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشہور جملہ ہے نا کہ اسلام 2 چیزوں نے پھیلایا، علی کی تلوار نے اور جناب خدیجہ الکبریٰ کے مال نے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ نہیں مطلب تھا کہ علی ڈراتے تھے لوگوں کو، زبردستی پکڑ کر ان کو مار کے اسلام کے دائرے میں لے کر آتے تھے،
یا جناب خدیجہ خدا نہ خواستہ جس طریقے سے آج کل ہارس ٹریڈنگ کا بازار ہر طرف گرم ہے اور وہ بی بی خرید لیتی تھی لوگوں کو پیسے کے بلبوتے پر، فرمایا نہیں، آغا سموسی قبلہ فرما رہے تھے کہ اسلام کی راہ میں جو رکاوٹ آتی تھی یا علی کی تلوار ہٹاتی تھی یا خدیجہ کا مال ہٹاتا تھا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ، اس کی ایک مثال یہ ہے، غلام کہیے وہ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، اب وہ اپنی مرضی سے کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن جو جس آقا نے خریدا ہوئے وہ کہتے ہیں اتنے پیسے سے میں نے تمہیں خریدا ہے، تم کلمہ پڑھتے ہو تو پہلے میرے پیسے ادا کرو۔ جناب خدیجہ وہ پیسے ادا کر دیتی تھی، بی بی وہ پیسے ادا کر دیتی تھی، اور ایک وقت آ گیا کہ جناب خدیجہ کبریٰ کے پاس کچھ نہ بچا، یعنی آخر وقت میں اپنے کفن کے خرچات بھی نہیں تھے۔ اپنی بیٹی کو وسیلہ بنایا، فرمایا بطول بیٹا میری سفارش کر۔ اماں کیسی؟ فرمایا کہ اپنے بابا سے کہے میرے پاس کفن کے اخراجات نہیں ہیں، میرے کفن کا انتظام کرے۔ جب یہ بی بی نے ایک سوال کیا، یہ ہوتی ہے بیٹیوں کی تربیت، یہ ہوتی ہے بیٹیوں کی، یقین جانے میری ماں میری بیٹی اگر مجھے سن رہی ہیں، امام خمینی کا جملہ وہ آؤٹ کلاس جملہ ہے، وہ فرماتے ہوتے تھے مرد کی تربیت فرد کی تربیت اور ایک بیٹی کی تربیت ایک نسل کی تربیت۔ آپ کو پتہ ہے کربلا کی تہ میں کربلا بنائے کربلا کیا ہے؟ دیکھیں نا، یہ آپ کی اتنی اچھی مسجد، اس کی ایک بیس ہے، وہ ڈی پی سی اس میں کیا کیا پڑا ہوا ہے۔ میں خود اپنا گھر بنایا تو اوپر والا پورشن جب ٹھیکیدار چینج کیا اس نے کہا جی میں نہیں لیتا، میں نے کہا جی کیوں؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے ڈی پی سی میں پہلے ٹھیکیدار نے کیا کیا ڈالا ہوا ہے، میں دوسری سٹوری کھڑی کروں کریکس پڑ جائے پھر آپ میرے اوپر ساری بات آ جائے گی۔ میں نے اسے ویڈیو دکھائی، پھر میں نے کہا یار یہ ڈی پی سی ہے، اس نے کہا چلو ڈی پی سی ٹھیک ہے میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو کربلا کی ڈی پی سی کیا تھی، بنیاد کیا تھی کربلا کی؟ اتنی بڑی استقامت، کربلا میں ہر سپاہی لشکر شبیر کا کر رہا تھا مرحلہ آخری توحید کا، پاک ہلکا سا اشارہ نور کی تنویر کا، کر کے تعمیر شب بھر میں محل تقدیر کا، اور حوصلہ کو چیوں برابر ہے جوانوں پیر کا، دیکھتا رخ بہتر ایک ہی تصویر کا۔ اتنی بڑی استقامت، یعنی ایک 3-4 سال کی بچی نے بھی کبھی نہیں کہا کہ ہمارا بابا بیعت کرتا تو ہم پیاسے نہ ہوتے۔ سید الشہداء نے خود وجہ بتائی، فرمائی یا اب اللہ لنا ذالک وحجور طابت وطہرت، فرمایا مجھے باطل کے سامنے نہیں جھکنے دیتا میرا رب اور ماں کی جھولی کی پاک تربیت۔ ماں کا بہت بنیادی کردار ہے، ماں کسی طرح بھی سوسائٹی کو بدل سکتی ہے۔ ماں بھارت میں خدمت میں عرض کروں گا کہ فرمایا بطول بیٹا میں آپ کے بابا سے کفن مانگوں، اور ہو سکتا ہے آپ کے بابا کے پاس نہ ہو، میں آپ کے بابا کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نہیں دیکھ سکتی، آثار نہیں دیکھ سکتی شرمندگی کی۔ یہ تربیت کی تھی۔ تب نبی سیدہ کو وہ جب مولا کائنات نے فرمایا کہ بطول آپ نے کچھ مانگیے، کیوں نہیں مانگتی، کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، فرمایا کہ میرے بابا نے رخصتی کے وقت ایک جملہ فرمایا تھا، کاش آج بھی باپ کے جملے اپنی بیٹیوں کو کہہ کر روانہ کریں۔ فرمایا میرے بابا نے فرمایا تھا بطول علی سے وہ نہ مانگنا جو علی پورا نہ کر سکے۔ اور دوسرا جملہ اس سے بڑھ کر ہے جو میرا موضوع ہے کہ بی بی کے گھر میں خدا کی عملیات، مولا کائنات کی ازدواجی زندگی کی سب سے بڑی بیس جو ہے وہ پروردگار کی عملیات تھی۔ فرمایا میں کہ بطول آپ فرمائش کوئی نہیں کرتی، فرمایا انی استحی من اللہ ان تکلف نفسا ما لا تقدر علیہ، کا یا علی آپ سے جب کچھ مانگنے لگتی ہوں مجھے اپنے پروردگار سے شرم آ جاتی ہے، مجھے اپنے پروردگار سے شرم آ جاتی ہے کہ میں آپ کو وہ تکلیف دوں جو آپ کر نہ سکے۔ تو یہ خدا کے ساتھ معاملہ ہو، یہ ہے اصل، یعنی یاد خدا یہ ہے کہ میاں بیوی کچھ ڈیلنگ کریں، معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ میں اپنی زوجہ کی انسلٹ کروں گا، میرا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، مجھے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ میری زوجہ میرے ساتھ کسی طرح بیہیو کرتی ہے، اس کا معاملہ بظاہر میں ہوں لیکن اصل میں خدا کے ساتھ ہے۔ حضرت نبی سیدہ جب آخری وقت آیا، جملہ سنیے گا، تو عرض کیا کہ یا علی آپ مجھ سے راضی ہیں؟ فرمایا دختر پیغمبر آپ کو جاؤ، ناراضگی کو جاؤ۔ فرمایا میں نے اپنے بابا سے سنا ایک خاتون کے لیے روز قیامت سب سے بڑا سفارشی اس کے شوہر کو سے راضی ہوگا۔
یہ میں نمونے بیان کرتا جاؤں گا، آپ سنتے جائیں. مولا کائنات کے گھر میں ایک اہتمام، اللہ کی پریکٹیکل یاد کا اہتمام، پھر خدا کی زبانی یاد کا بھی اہتمام، ماحول. لیکن ہم اپنے گھروں میں وہ یاد خدا کا ماحول قائم نہیں کر سکے، یہ ہماری ناکامی ہے. اور یہ وہ جو میں ویسیلیشیا کی 3 جلدیں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں، ان کو پڑھیے، ان کا ترجمہ آ چکا ہے مارکیٹ کے اندر، کتاب النکاح پر جو ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک بات ہے کہ جس طریقے سے اولادیں آنکھ ہوتی ہیں، ماں باپ بھی آنکھ ہو جاتے ہیں. جو فیملی کا سربراہ اپنی فیملی کے اپنے گھر میں دین کا ماحول قائم نہیں کر سکا. آیت الحسین انصاریان کی کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے ایک روایت لکھی ہے، اور روایت یہ ہے کہ ایک چھٹے امام نے فرمایا کہ کچھ بندے اتنے بد نصیب ہوں گے، ان کے نامہ اعمال عبادات سے بھرپور ہوں گے، نامہ اعمال، نماز روزہ حج زکات سب بہت اٹھ کلا زبردست ہوگا سب کچھ، لیکن فرمایا ان کے نامہ اعمال کو کھولے چیک کیے بغیر سیدھا وصل جہنم کیا جائے گا. مولا یہ کون ہے کہ جن کے نامہ اعمال نمازیں روزے حج زکات سب پورے ہیں لیکن وصل جہنم ہو رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا وہ آخر زمان کے جو باپ ہیں جن کو بچوں کی دینی تربیت کی کوئی فکر نہ تھی. جناب سیدہ ماحول دیتی تھی گھر میں، یعنی مولا کائنات تو جناب سیدہ مل کر گھر میں یاد خدا کا ماحول بناتے تھے گھر میں. یہ جو بھی کل رات گزری ہے، پھر 19 کی رات، پھر 23 کی رات، باتیں پھر مجھے بعد میں یاد نہیں رہتی. جملہ یہاں پر اور عرض کروں، یہ لوگ پوچھتے تھے نا معصوم سے، مولا یہ جو شب قدر کون سی ہے، 19 ہے، 21 ہے یا 23 ہے؟ کوئی سرکار فرماتے تھے بھئی ایک ایسی رات جس میں ایک عمل 84 سال کے مسلسل عمل سے افضل ہے. یہ کو گھاٹے کا سودا ہے بھئی؟ بندہ جو ہے وہ 3 راتوں میں سے ایک رات پا لے. بہرحال جب اسرار ہوتا تھا تو معصوم مختلف ذہنوں کے حساب سے مختلف باتیں کرتے تھے. ایک روایت میں پڑھنے لگا وہ پہلی دفعہ، لیکن ہے بڑی کمال، جس میں آپ کے چھٹے امام نے فرمایا یہ تینوں راتوں کی اہمیت ہے، 19 21 23 تینوں راتوں کی اہمیت ہے. ہاں سب سے اہم آخری رات ہے، لیکن تینوں راتوں کی اہمیت ہے. پہلی رات ایک خواہ مخواہ نہیں ہے، جیسا ہوتا ہے نا میں فرض کرو کوئی ایک رات شب قدر ہے تو اس کا مطلب ہے 2 فارغ ہیں اور ایک بالکل آؤٹ کلاس ہے، نہیں. فرمایا تینوں کا حصہ ہے. التقدیر فی 19 والابرام فی 11 والامضاء فی 22 والعشرین. حضرت نے فرمایا جو تقدیر لکھی جاتی ہے، کس نے حج پہ جانا ہے، کس نے نہیں جانا، کربلا کون جائے گا کون نہیں جائے گا، کس کی زندگی کم ہے زیادہ ہے، روزی بڑھے گی نہیں بڑھے گی، اولاد ملے گی نہیں ملے گی، فرمایا یہ لکھی جاتی ہے 19 کو. سرکار فرماتے ہیں یہ پکی ہوتی ہے 21 کو، اور اس کا نفاذ ہوتا ہے 23 کی رات کو. محمد والے محمد صلوات. تینوں راتوں کی اہمیت ہے. اور مولا کائنات اور جناب سیدہ جو ہے اپنے گھر میں اللہ کی زبانی یاد کا بھی ماحول بناتے تھے. کیسے؟ یہ خود امام مجتبی علیہ السلام کا بیان ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جب یہ آتی تھی نا شب قدر تو پھر ہمارے گھر میں اہتمام یہ ہوتا تھا کہ ہماری والدہ گرامی مولا کائنات کے ساتھ مل کر صبح سے ہی تیاری شروع کر دیتی تھی. جس طرح پر اپنی نیاز پکانی گھر میں مجلس ادا کروانی ہو تو پھر صبح نہیں بلکہ ایک دن پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو فرمایا ہمارے گھر میں تیاری شروع ہو جاتی تھی صبح، اتنی زیادہ تیاری، فرمایا اس دن ہمیں دن کو اسپیشلی سلایا جاتا تھا. دن کو سلایا جاتا تھا. پوچھتے تھے مادر گرامی یہ دن کو آج سلانے کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا بیٹا شب قدر آ رہی ہے. ان المحروم من حرم هذه اللیلہ، سب سے بڑا محروم وہ ہے جو شب قدر کی سعادت کو نہ پا سکے. پھر فرمایا کہ ہماری والدہ گرامی کھانا کم دیتی تھی ہمیں، یعنی رات کا کھانا کم مقدار میں یہ جو شب قدر ہوتی تھی. کس لیے؟ کانا تداوی ہے بقلت طعام، فرماتی تھی بیٹا نیند غالب نہ آ جائے. یہ ماحول دین کا گھر میں جو ہے وہ یہ ذکر خدا کا ماحول گھر میں. اور ایک بہت پیارے جملہ کا علم فرما رہے تھے، وہ فرماتے تھے مولا کائنات اور جناب سیدہ اپنے گھر میں دین کا ایسا ماحول خود قائم کرتے تھے، بچوں کے سامنے دین پہ جب خود عمل کرتے تھے وہ گھر خود خدائی رنگ میں رنگا جاتا تھا.
مشہور روایت آپ نے سنی ہے، مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ گرامی نے مجھے اٹھایا نماز شب کے لیے، میں نے دیکھی اپنی والدہ کی نماز شب کہ بی بی جو وہ سارے مدینے کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعائی کو نہیں کی۔ میں نے کہا اماں آپ نے اپنے لیے دعائی کو نہیں، فرمایا الجار ثم دار۔ اور آج یعنی ہمارے گھروں میں جو تھوڑا بہت یہ اب عزاداری میں جو بچے جوان نظر آتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ وہ جو مولا کائنات کے گھر کا خدائی رنگ تھا اس پہ عمل ہوا گھروں میں عزاداری کی حد تک، مجلسیں ہوئی، ذکر امام ہوا، ماتمداری، عزاداری، نیاز کا اہتمام ہوا، جلوس ادا ہوئے، وہ بچے ماؤں کے ساتھ آئے۔ کاش یہی ماں نمازی بھی اسی طرح ہوتی جس طرح عزادار تھی، کاش یہی ماں کہ جس کی بیٹی عزادار ہے اسے 21 رمضان کا پتہ ہے، کاش یہ ماں ایک چھوٹا پردہ اپنی بچی کے لیے بھی تیار کرتی، ایک پردہ اپنے لیے تھی، خود پردہ کرتی، بچی کو بھی پردہ کرواتی۔ اور یقین جانو جو ماں خود با پردہ ہوتی ہے اس کو دیکھ کر بیٹی خود بخود با پردہ ہو جاتی ہے۔ یہ اصل یاد خدا ہے، پریکٹیکل یاد خدا ہے کہ گھر میں دین کا عملی ماحول قائم کیا جائے، عملی ماحول قائم کیا جائے۔ اور یاد رکھیے کہ میں نے پہلے دن جملہ کہا تھا، اور یہ اور یہ چیلنج بھی ہے، بھی ایک سروے کر لیں، بیریا میں، ڈی ایچ اے، پنڈی میں، اپنے گاؤں میں سروے کر لو، جس کے گھر میں جتنا زیادہ دین کا رنگ غالب ہے اس کی زندگی اتنی پرسکون گزار رہی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ پہلی بات تھی کہ مولا کائنات اور جناب سیدہ کے گھر میں خدا کی یاد غالب تھی، یہ پہلی بات۔ یہاں پر میں ایک جملہ یہاں پر درخواست کروں آپ کو، اور شاید اسی میں مجلس میرے سے کی ختم ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ ہم کیسے خدا کی یاد اپنے گھر میں لائیں۔ ایک تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ اپنی زندگی میں ہمیں یعنی انوالو کرنا پڑے گا خدا اور 14 کو، ان کا حصہ رکھنا پڑے گا۔ زبان کھولنے سے پہلے سوچا جائے، آنکھ اٹھانے سے پہلے سوچا جائے، قدم اٹھانے سے پہلے سوچا جائے۔ اور خاص طور پر اب جو رمضان اپنی بساط رحمت سمیٹ رہا ہے اور شب قدر 2 گزر گئی اور ایک باقی بچ گئی ہے، شب قدر گزارنا ہم نہیں ہے، ہم جاگنا بہت اچھی بات ہے، یعنی جاگنا شب قدر میں ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں آپ ایک مہربانی کریں، آپ اپنے گھر میں جو خدائی رنگ اپنے لانا ہے اس میں چند کام ضرور کریں۔ اور میرا مشن ہے، میں نے پورے پنجاب میں جہاں جہاں میری پہنچ ہے میں نے یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، میں نے پہنچانا ہے۔ من اراد اللہ بدأ بکم، یارتے اس میں جمع کبیرے میں پڑھتے ہیں جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے اسے آغاز 14 سے کرنا پڑتا ہے۔ آپ جب تک زمانے کے امام کے ساتھ متمسک نہیں ہوں گے نہ آپ خدائی رنگ میں رنگے جا سکتے، نہ گھر میں خدائی رنگ آ سکتا ہے۔ اینا باب اللہ الیہ یتوجہ الاولیاء، کہاں ہے وہ خدا کا دروازہ؟ جب بھی اولیاء خدا خدا کی طرف جانا چاہیں انہیں اس باب اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے۔ امام وہ باب اللہ، امام زمان باب اللہ، بغیر امام زمان کے ساتھ تمسک کے نہ میرے اندر خدائی رنگ آ سکتا ہے نہ میرے گھر میں خدائی رنگ آ سکتا ہے۔ زور امام زمانہ بلند سلام۔ میری درخواست اپنے ایک معمول بنائیے، ایک معمول بنائیے اپنا۔ آپ ہر روز امام زمان کے حوالے سے 4 کام باقاعدگی سے کریں۔ میری یہ انتہائی ادب کے ساتھ گزارش ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، وہ بھی یہ کام کروائیں اور آپ بھی یہ کام کریں۔ یہ 4 کام خود بھی کریں، بچوں سے بھی کروائیں امام زمان کے بارے میں۔ سب سے پہلا کام جو، اور یہ میں آپ کو عرض کروں، مولا کائنات اتنے سے تشریف فرما تھے تو حضرت نے فرمایا واو شوقا الی رؤیتہ، فرمایا میں علی اس کے چہرے کی زیارت کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ مولا یہ کون ہے جس کے چہرے کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں؟ فرمایا میں اپنے ماضی کے چہرے کی زیارت کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ عرض کیا مولا آپ کے ماضی کا تعارف کیا ہے؟ فرمایا الطرید الشرید، فرمایا وہ جس کو لوگ بھلا دیں گے، جو غریب ہوگا، لوگ مانوس ہی نہیں ہوگے امام زمان سے، ڈسکنیکٹڈ ہوگے لوگ امام زمان ارواح فدا سے۔ یعنی یہ دکھ ہے مولا کائنات کو بھی امام زمان کی غربت کا۔ آج امام زمان ارواح فدا غریب ہیں، ہم متوجہ نہیں ہیں امام زمان کی طرف۔
اور اب پڑھنے والے اتنے قصوروار ہیں جتنی آپ کی سوچ ہے۔ آپ کو ہم خیبر لے کر گئے، آپ خیبر گئے، ہم نے خندق لے کر آپ خندق چلے گئے، ہم آپ کو جان لے کر گئے، آپ گئے، لیکن ہم آپ کو امام زمان کی طرف ساتھ نہیں جوڑ سکے۔ یہ ہماری ناکامی ہے۔ اور بھی یعنی وقت تیزی سے گزر رہے، نامرو بغتۃ فجاء، فرمایا وہ ایک دم اچانک آ جائے گا، ایک دم اچانک آ جائے گا، لا ينفعه توبۃ، فرمایا جب وہ آئے گا تو توبہ کا فائدہ ختم ہو جائے گا، جس نے جو کرنا اس کے ظہور سے پہلے کرے۔ میری درخواست ہے، میں آسان 3-4 کام بتاؤں گا، یہ آپ نے مہربانی کرنی ہے، امام زمان کے حوالے سے یہ کام آپ نے کرنے ہیں۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، شب قدر جو ہے نا، اس کے 2 حصے ہیں، یعنی رات گزارنا کافی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ایک پرسوں بڑی دھواں بارش تھی، اب اس میں فرض کرو ایک گلاس سیدھا ایک گلاس الٹا پڑا ہوا ہے، بارش تو ہوئی ایک جیسی، لیکن جو ظرف سیدھا تھا وہ پور ہو گیا، جو الٹا تھا وہ خالی رہ گیا۔ امام زمان ارواح فدا کی رحمت اور رؤفت کی بارش ہو رہی ہے، ہر روز ہو رہی ہے۔ وَبِيُمْنِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، یہ زمین و آسمان ان کی وجہ سے قائم ہے، ساری نعمتیں امام زمان کی وجہ سے ہے۔ اب جب سب اور ان کی وجہ سے، پھر خاص طور پر شب قدر 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ شب قدر کی برکات، ایک حصہ قرآن کے کھاتے میں ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے سارا قرآن کی ایک بار کی قلب مصطفیٰ پر شب قدر میں نازل کیا، لیکن ایک حصہ امام زمان کا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ حصہ امام زمان کا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ قرآن پورا مہینہ پڑھیں، بے شک پڑھیں، آپ شب قدر کا ایک حصہ پائیں گے قرآن پڑھ کر، لیکن شب قدر کی باقی برکات سمیٹنے کے لیے آپ کو اس کے دروازے پہ جانا پڑے گا جس پہ ساری رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ امام آل محمد لنتر صلوات، اللہم صلی اللہ۔ دیکھیں نا، نیاز اس دروازے پہ تقسیم ہو رہی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، بعد میں نیاز بہت تقسیم ہوتی ہے اور آپ اس دروازے سے نکل جاتے ہیں، اور آپ شبر شاہ جی کو گلا کریں، شاہ جی اس دفعہ عجیب ہے یار، 21 رمضان کے مہینے اپنے نیاز ہی کو نہیں بڑھتی، تو وہ کہیں گے سرکار نیاز تو بڑھی تھی، تو آپ اس دروازے سے گزرے جہاں نیاز تقسیم ہی نہیں ہو رہی تھی، آپ نے خود غلط کیے نا، اس دروازے پہ آتے جہاں نیاز تھی۔ کربلا کی زیارت، توجہ، کربلا کی زیارت، زیارت خانہ خدا، اولاد، دنیا کمال، عزت، آبرو، ساری نعمتیں، ساری تقدیریں جس کے پاس لے کر ملائکہ آخری سائن کے لیے اترتے ہیں، تو رابطہ تو کر کے دے۔ ملائکہ ادھر جا رہے ہیں، ساری رحمتیں شب قدر کی، ساری برکات ماہ رمضان کی ولی خدا پہ جا رہی ہیں، امام زمان کے اوپر ہیں، اور میں اور آپ کے کسی اور دروازے سے نکل گئے تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ لہذا شب قدر اور رمضان کی اصل رحمتیں سمیٹنے کے لیے، میں ایک روایت پڑھ رہا تھا اگلے دنوں، بلکہ ایک عالم سے میں نے بڑی کمال روایت سنی، وہ فرما رہے تھے کہ یہ شب قدر، یعنی مولا کائنات نے تو فرمایا نا کہ یعنی شب قدر جو ہے وہ یہ پاک پیغمبر کی امت کا خاصہ ہے، یہ رمضان کی شب قدر یہ پاک پیغمبر کی امت کی مخصوص فضیلتوں میں سے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی شب قدر تھی، اور وہ ہر نبی کی امت کی خاص شب قدر تھی، اور وہ وقت تھا کہ جب خاص قسم کی رحمتیں اس دور کے ولی پر اترتی تھی۔ حضرت موسیٰ کو جو ملتا تھا زکات میں ملتا تھا، لیکن اسی طریقے سے ہر نبی کی تقسیم تھی، کسی کو جو ملا ذیلحج میں ملا، کسی کو جو ملا، کسی کہیں پر تقدیرات جو ہے وہ حضرت ابراہیم پر فرض کرو وہ شوال کے مہینے میں آئی، کسی پر جو ہے وہ ذیلحج کے مہینے میں، کسی پر محرم کے مہینے میں آئی، لیکن فرمایا پاک پیغمبر پر اللہ کی طرف سے جو بھی مقدرات اترتے ہیں وہ رمضان کی شب قدر میں اترتے ہیں۔ اس لیے معصوم نے تاکید کی ہے، معصوم نے فرمایا اپنا عقیدہ امامت اگر مضبوط کرنا ہے، فرمایا ہر نماز میں سورہ انزلنا پڑھا کر، سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ سورہ انزلنا پڑھا کر، اور سرکار نے فرمایا فَإِنَّا سَيَّدَةُ دِينِكُمْ، یہ سورہ انزلنا تمہارے دین کی سردار ہے،
غایت علمنا، ہمارے محمد کی علم کی بلندی ہے، والحجۃ علی الخلق بعد رسول اللہ، اور فرمائے رسول خدا کے بعد ہماری امامت پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ پاک محمد نے غدیر میں اعلان کی تھا من کنت مولا، فرمائے ان کے بعد سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور یقین جانو دنیا میں جو ہمارے بھائی عقیدہ امامت کے کو نہیں مانتے، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ فرمایا ملائکہ اترتے ہیں، البتہ ملائکہ کو اترنا اس طریقے سے نہیں ہے بھئی ملائکہ فرض پر آسمان سے سیڑھیاں لگا کر اترتے ہیں، ملائکہ کا تو جسم ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو جگہ ہی نہیں ہے، ان کی لوکیشن ہی نہیں ہے، ان کے ہاتھ پاؤں نہیں ہے کہ ملائکہ اتریں، بلکہ اصل وہ بات جو معصوم نے فرمایا کہ شب قدر لوگوں کی تقدیریں، کون کربلا جائے گا، کون نہیں جائے گا، حج پہ کون جائے گا، کون نہیں جائے گا، کس کی زندگی کم ہوگی، کس کی بڑھے گی، کس کو کیا ملے گا، یہ سارا آخری سائن کے لیے زمانے کے امام کے پاس آتا ہے۔ مقدرات حتمیت کے لیے امام زمان ارواح و فدا کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، لہذا آپ اپنا رابطہ ادھر تگڑا کریں۔ یار کوئی کام نکلوانا ہونا، اگر آپ نے چلو خود غرضی پر ہی آ جاتے ہیں، کوئی کام نکلوانا ہونا، کہتے ہیں فلاں کرنل صاحب جو ان کی بڑی پہنچ ہے، پھر آپ آؤ گے مسجد میں ڈھونڈو گے، البتہ یہ ہونا چاہیے اگر کسی کے کام آ سکتے ہیں تو کام آنا چاہیے، پھر کہتے ہیں کسی کے کام آ سکو تو کام آنا چاہیے، یہ آپ کے عہدے کی زکوٰۃ ہے، آپ کسی مومن کے کام ہے۔ خود معصوم نے فرمایا، ساتویں امام نے فرمایا ان للہ ذلا تحت عرشہ، اللہ کا ایک سایہ ہے عرش کے نیچے، کوئی گرمی نہیں، ایئر کنڈیشن، وی آئی پی قسم کے ایئر کنڈیشن، کوئی ٹینشن، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ لا یسکنہ الا مؤمن اسدی الی اخیہ معروفا، فرمایا اس کے نیچے اسے جگہ ملے گی جو کسی مومن کے ساتھ نیکی کرے گا، کسی مومن کی جو ہے وہ نفع سانو قربتاً، اس کا کوئی غم دور کر دے گا، کوئی مشکل دور کر دیتا ہے کسی مومن کی۔ بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو پتہ چلا فلاں کرنل صاحب ان کی بڑی پہنچ ہے، اور یہ مسجد کا ایک فائدہ بھی ہے، یہ بھی بتاؤں آپ کو۔ معصوم فرماتے ہیں من ادام الاختلاف الی المساجد، جو بندہ مسجد میں بار بار آئے، اس فل یصب اخا مستفادا، اسے ایسا بھائی مل جاتا ہے جو اس کے کسی کام آ جاتا ہے۔ کافی مسئلے بار مسجد میں آنے سے بندے کے حل ہوتے ہیں۔ تمہارے خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ اس کرنل صاحب کے ساتھ اپروچ کریں گے، پوری رابطہ کریں گے، پہلے دن نہیں کہیں گے کرنل صاحب میرے یہ کام ہے، پہلے تھوڑا سلام دعا بنائیں گے، کیسے خیریت سے، ٹھیک ہے، آپ کون سے اس میں پورشن میں رہتے ہیں، کس سیکٹر کے اندر رہتے ہیں، یا کون سے بلاک کے اندر آپ رہتے ہیں، جی میں فلاں علاقے سے ہوں، میرا یہ نام ہے، پھر دوسرے دن پھر سلام کریں، چوتھے دن، پانچویں دن جب تھوڑے فرینک ہو جائیں گے پھر کہیں گے کرنل صاحب ایک کام تھا، اگر آپ مہربانی کرتے۔ خوب، اگر آپ نے کربلا کا ٹکٹ لینا ہے، اگر آپ نے جو مشہد کی زیارت لینی ہے، اگر آپ نے اپنے مالی مشکلیں، دیگر پریشانیاں حل کروانی ہیں، یار اپنی غرض کے لیے ابھی شب قدر آ رہی ہے، امام زمان کے ساتھ پہلے سے رابطہ تو قائم کر، جہاں سب کچھ فائنل ہے وہاں رابطہ تو قائم کیجیے۔ میری درخواست ہے امام زمان کو خالی اپنے لیے نہ چاہو، امام زمان کو امام زمان کے لیے چاہو۔ اور امام زمان برانتر صلوات۔ شب قدر آپ نے مہربانی کرنی ہے، میکسیمم امام زمان کو یاد کرنا ہے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، بہت رابطہ، یہ مطلب ہے ابھی شام سے بے شک شروع کر دیجئے، یہ 3-4 قسم کے رابطے امام زمان کے ساتھ۔ پہلا رابطہ، تاکہ وہ جو مولا کائنات نے فرمایا نا میرا بیٹا غریب ہوگا غیبت کے دور میں، اس امام کی غربت کم از کم بیریا ٹاؤن میں ختم ہو جائے، امام زمان کی غربت کو یہاں سے ختم کریں۔ فرمایا سب سے پہلا کام، آپ روزانہ دعایات پڑھیے، ہر روز صبح امام زمان کے ساتھ کنیکشن، نماز فجر سے فارغ ہو کر دعایات پڑھیے، پروردگارہ موت حق ہے، اگر تم نے مجھے مار دیا اور وہ نہ آئے، فاخرجنی من قبری، بس وہ جب آئیں گے میرا اللہ مجھے میری قبر سے نکال دے گا، معتذرا کفنی شاعرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والحاضر والباد، پروردگار بس مجھے میری قبر سے اٹھا دینا، ایک نیزہ ایک تلوار مجھے تھما دینا، میں اپنی کفن کو وردی بنا لوں گا، پھر میں جانوں زمانے کے امام کے لشکر کی نصرت ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ جو جذبہ، اوہ میں کیا پڑھوں کیا چھوڑ جاؤں، مولا کائنات جو ہے ایک جنگ سے واپس پلٹے، لیکن مہربانی کرنی ہے دعائے آہد دل سے پڑھنی ہے، دعائے آہد دل سے پڑھنی۔ حضرت جنگ سے واپس پلٹے،
سرکار نے جب حصہ تقسیم کیے نا، مثال کے طور پر 100 بندے شریک تھے جنگ کے اندر، 100 بندے، سرکار نے مثلا 105 بندے جو ہے نا ان کا حصہ نکالا. عرض کیے صحابہ کرام نے کہ مولا جنگ 100 بندوں نے لڑی ہے، یہ 5 اور حصے کدھر سے ہیں؟ فرمائے یہ 5 میرے وہ صحابی ہیں جن کا پکا ارادہ تھا ہمارا ساتھ دینے کا، لیکن کسی رکاوٹ کی بنا پر نہیں دے سکے. فرمائے انہیں اجر بھی ملے گا، انعام بھی ملے گا. آپ جب روزانہ یہ کہتے ہیں پروردگار اگر میں مر گیا ان کے آنے سے پہلے، اللہ مہربانی کرنا مجھے ایک دفعہ میری قبر سے اٹھا دینا. ہماری روایات میں اس عہد کا اتنا اثر ہوتا ہے، جو 40 دن مسلسل یہ عہد کرنے، یا اللہ میں تیار بیٹھا ہوں، مولا آئے میرے اٹھنے میں دیر نہ ہو. جو یہ روزانہ یہ کہتا ہے 40 دن تک، فرمائے اس وقت تک امام زمان کا لشکر نہیں چلے گا جب تک کہ امام قبر سے اٹھا کر امام کی فوج کا حصہ نہیں بنایا جاتا. لہذا پہلا رابطہ جو آپ نے امام زمان کے ساتھ کرنا ہے وہ 2 یاد ہر روز پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور اگر نہیں پڑھتے تو ہر روز. اور پھر روایت ہے، میں احتیاط روزے کی حالت میں، اس کو ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں ہے، یعنی ایک ایک لفظ کے بدلے میں کافی ساری نیکیاں ملتی ہیں اور کافی سارے گناہ بھی بخشے جاتے ہیں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 18، اس میں 18 حرف ہے، اس کے اندر لفظ چلو 5 6 7 لفظ ہوں گے، جت ہر لفظ کے بدلے میں اتنی نیکیاں اور اتنی گناہ بخشے، نیکیاں ملتی ہیں، گناہ بخشے جاتے ہیں. بہرحال 2 یاد انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی انشاءاللہ پڑھیں گی، چونکہ آپ کا بھی امام زمان کے لشکر میں حصہ ہے. 350 جو کمانڈر ہے اس میں سے 50 خواتین بھی ہے. ہاں ہماری روایت میں موجود ہے یہ چیز. اچھا، دوسرا کام جو آپ امام زمان کے ساتھ رابطہ ہم نے اپنا استوار کرنا ہے وہ یہ کہ ظہور امام کی دعا مانگنی ہے دل سے. اس دل کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل مطلب ہے کہ قبولیت کے لمحات جب بھی بنے، باقی دعائیں بعد میں مانگ، پہلے ظہور امام کی دعا. ظہور امام زمان ابلتر صلوات. مثلا افطار کے ٹائم دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے ٹائم دعا قبول ہوتی ہے. اب اس وقت امام کی دعا سب سے اوپر. یہ اگلے دن بارش سے پہلے جب ہوئی ہے تو میں نے خود اپنے بچوں کو کہا، میں نے کہا بچوں دعا، بارش ہو رہی ہے، یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے، سارا گھر پہلے ظہور امام کی دعا مانگو. جب دیکھو لیں دعا کی قبولیت ہے، نکاح ہو رہا ہے، وہ قبولیت دعا کا ماحول ہے، سب سے پہلے ظہور امام کی دعا. افطار کا ٹائم ظہور امام کی دعا سب سے پہلے. کربلا جاتے ہو، مولا حسین کے گنبد کے نیچے جاتے ہو، سب سے پہلے ظہور امام کی دعا. یہ سب سے پہلے آپ اس کو فرسٹ پرائرٹی رکھیں اپنی. اور ایک اور جملہ کا پر بیچ میں کہہ دوں جلدی سے، وقت بھی بڑی تیزی سے دوڑ رہا ہے، میرا سفر بھی آگے کافی ہے. وہ جملہ یہ ہے، آپ کے 10ویں امام کا ایک واقعہ، اس کا ڈیٹیل میرے پاس، میں جلدی سے کہہ جاتا ہوں. امام علیہ السلام دربار میں پیش کیے جا رہے تھے، متوکل کے دربار میں. ایک اہل سنت اصفہان کا کھڑا تھا، کچھ اپنے مسئلے حل کروانا چاہتا تھا. جب امام علیہ السلام کو دیکھا دل میں محبت جاگی، اس نے کہا یا اللہ میری دعائیں رہنے دے گی جو سید نے اس کو متوکل سے بچا. دل میں امام علیہ السلام پاس آئے، فرمائے تیری دعا پہنچ گئی، اور فرمائے میں تجھے 3 دعائیں میں دیتا ہوں. کثر اللہ کل مال، اللہ مال دے بے حساب. وطول اللہ کل عمر، اللہ لمبی زندگی دے. وکثر اللہ کل ابنا، اللہ تجھے بچوں کی قطار عطا فرمائے. وہ کہتے ہیں کہ تینوں دعائیں قبول ہو گئی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس بندے نے اپنی دعائیں سائڈ پہ رکھ کر اس وقت کے امام زمانہ کے لیے دعا مانگی، اس وقت کے امام زمانہ نے اس کی دعا اپنے ذمہ لے لی. اس کا مطلب ہے اپنی حاجات ذہن میں رکھ کر جب تو اپنے لیے نہیں مانگے گا، یوسف زہرا کی سلامتی کی دعا مانگے گا، پھر تیری دعا جانے امام زمان جا. اور وہ کتنا بندہ خوش نصیب ہے جس کے لیے امام زمان دعا کرے. اور پھر سب سے بڑھ کر امام عسکری علیہ السلام نے جب زمان غیبت میں تذکرہ فرمایا لوگوں کی گمراہی کا، یا تدیفی اقوام ویذل آخرون، بڑی تعداد میں لوگ گمراہ ہو گے، فرمایا بڑی تعداد میں، اور کچھ لوگ ہدایت بھی پائیں گے. مولا کوئی علامت بتائیے ایسی تو یہ میرے ٹن والوں کو سمجھ آ جائے کہ ہم اس وقت گمراہوں میں سے تو نہیں ہے کہ علامت.
فرمایا ایک علامت ہے لا ینجو منہا الا من وفقہ للدعاء بتعجیل فرج، فرمایا ایک نشانی ہے جس سے تجھے کنفرم ہو جائے گا کہ تو سیدھے رستے پر ہے یا نہیں ہے، بہکا ہوا تو نہیں ہے۔ مولا وہ کون سا ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ جسے غیبت کے زمانے میں میرے بیٹے کے ظہور کی دعا دل سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ سمجھ لیں گے سیدھے رستے پہ چلنے والا۔ یہ دو رابطے اور تیسرا رابطہ آؤٹ کلاس رابطہ ہے۔ یقین جانو یہ سارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن یہ آپ کو ولی زمان کے ساتھ جوڑیں گے مسلسل۔ تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ گھر میں ایک ڈبہ رکھ لیجئے، اس میں روز تھوڑا تھوڑا صدقہ ڈالیے اور نیت کیجئے یہ صدقہ ہے زمانے کے امام کی سلامتی کا۔ یقین جانو مزہ آ جائے، یہ زمانے کے امام کی سلامتی کا صدقہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کون زیادہ نیکیاں کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے نہیں، میں کوانٹٹی نہیں دیکھنا چاہتا، میں کوالٹی دیکھنا چاہتا ہوں۔ کوانٹٹی نہیں، کوالٹی دیکھنا چاہتا ہوں۔ کتنے لوگوں نے پیسے خرچ کیے لیکن نام و نشان کوئی نہیں ہے، لیکن جناب سیدہ نے 3 روٹیاں دی، قرآن قیامت تک قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ مولا کائنات نے ایک انگوٹھی دی حالت رکوع میں اور قیامت تک قصیدہ قرآن پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں۔ آپ کیسے ہے یہ خرچہ کیسے کر رہے ہیں؟ فرمایا روزانہ وہ جب ڈبے میں ڈالنا 2 روپے 5 روپے روزانہ، یہ آپ نے کام حتمی طور پہ کرنا ہے۔ اصل یہاں پیسے کی ویلیو نہیں ہے، یہاں ولی زمان کے ساتھ کنیکشن کی ویلیو ہے۔ آپ نے ایک رابطہ ہے امام زمان اور مولا فدا کے ساتھ۔ مولا کی سلامتی کے لیے 2 روپے 5 روپے میں صدقے کے ڈبے میں ڈالتا ہوں، جب یہ ہوگا تو ہوگا کیا؟ فرمایا ایک بندہ تو بیرگا ٹاؤن میں فیز نمبر 8 یا فلاں فیز کے اندر ایک 10 کروڑ کا ایک بندہ امام برگاہ بنا دیتے ہیں، لیکن اس کی نیت نہیں تھی امام زمان کی، یا ذہن میں نہ ہے کہ میں امام زمان کی نیت کروں، لیکن ایک غریب بندہ اٹھا، اس نے 5 روپے 100 روپے 10 روپے 1000 روپے صدقے کے ڈبے میں ڈالے، یہ کسی مسجد امام برگاہ یہ کسی اور نیکی کی جگہ کی مدد کی، لیکن نیت یہ کی یہ سلامتی امام زمان کا صدقہ۔ سرکار نے فرمایا درہم یوصل بہ الامام لافضل من الف درہم فیما اداہ من سائر وجوہ البر۔ فرمایا جو بندہ زمانے کے امام کی نیت کر کے 2 4 5 روپے راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، یہ 2 4 روپے کروڑوں روپوں پہ بھاری ہو جاتے ہیں۔ لہذا سلامتی امام زمان کا صدقہ روزانہ نکالنا ہے۔ ہفتے 10 دن کے بعد ڈبہ خالی کر اور کسی نیک مومن کے حوالے کر دے جس کے پاس سال کے اخراجات نہیں ہے۔ فرمایا جب تو اسے دے گا تو سمجھ ہمیں دے دیا۔ دعا آپ کا کنیکشن بحال کرے گی امام، لیکن دعا دل سے زبانی نہیں۔ اور آخری بات، کوشش کر امام زمان کو ہر وقت ذہن میں رکھ، یعنی ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ ولی زمان کا دل نہیں دکھانا۔ جوانوں مزہ آ جائے واللہ، یہ دیکھو نا وہ کیا کمال جملے، اپنے جملے حضرت کے۔ فرمائش یہ گناہ کرنے سے پہلے سوچا کرو ما یحبسنا الا ما یتصل بنا مما نکرہ۔ فرمایا ہمیں غیبت میں تمہارے گناہوں نے قیدی بنا رکھا، خدا را حرام دیکھ کر امام کی قید میں اضافہ نہ کر، حرام بول کر امام کی قید میں اضافہ نہ کر۔ میں تو جب یہ سوچیں گے ہم نے امام زمان کا دل نہیں دکھا، ہم نے یوسف زارا کو ان کی قید کو لمبا نہیں کرنا۔ اگر گناہ سے رک نہ بھی سکے فوراً پشیمان ہو جائے، منہ سے گالی نکلے گی پشیمان، کوئی پکچر سامنے آئے گی دیکھ کر پشیمان، میں نے کیا کر دیا، میں نے فرزند رضا کا دل دکھا دیا۔ اور یہ نیت جب دل میں آ گئی یقین جان تو روز 4 دفعہ تیری میموری فریش ہوگی امام زمان کے حوالے سے۔ پھر تو شب قدر کو برکات سمیٹے گا، تجھے کربلا کی ٹکٹ ملے گی شب قدر کو، تجھے بیت اللہ کی زیارت میں شرف ملے گا، تیری ہر مراد پوری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ جو کل رات گزری ہے نا، کتاب اردو ترجمہ آ چکا ہے علی از ولادت غروب، آیت اللہ قادر قزوینی کی کتاب ہے، بڑی شاہکار کتاب ہے۔ اس میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ محمد انفیہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو پوری رات تھی نہ پچھلی رات نہ علی کی بیٹی نے سو سکی، نہ علی کی بیٹی سو سکی۔ میری درخواست میں نے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، یہ جو 3 مجلس سے ہے ان کی خاص طور پر بانی ڈاکٹر صاحب نہیں ہے، ان مجلسوں کی اصل بانی نبی کی زخمی بیٹی ہے،
آپ نے پرسہ دینا ہے نبی کی سچی بیٹی. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ 21 کی رات جب آئی نکال کی رات ہمارے بابا کے سارے بدن میں زہر پھیل گیا. دیکھیں نا میرے ایمان ہے، میں کہتا مصائب پڑھا یا سنا نہیں جاتا، مصائب محسوس کیا جاتا ہے. یہ جو پرسوں صبح مولا نے نماز فجر پڑھی آپ کے علم میں، علی اپنے قدموں پہ چل کے گئے، اذان خود کی، مصلی پہ خود آئے، کھڑے ہو کر نماز شروع کی. لیکن ایک ضرب لگتی گئی جس انگلی کی اشارے سے باب خیبر و کھیڑا تھا وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ اثر تھا لگنے کے فوراً بعد. آج تیسرا دن ہے، آج حساب لگا کتنا اثر ہو چکا، وہ زہر کہاں تک پہنچ چکی. محمد رفیع کہتے ہیں جب سارے بدن میں زہر پھیلا نا ہمارے بابا کے، فرماتے ہیں میں غور سے دیکھتا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی پٹی کا رنگ زیادہ زرد ہے یا میرے بابا کے چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے. پیر زرد ہو گئے، ہاتھ سارا جسم زرد ہو گیا. کہا ہمارے بابا کی حالت یہ ہو گئی تھی، ایک پیر اٹھاتے تھے ایک رکھتے تھے، ایک پیر اٹھاتے تھے ایک رکھتے تھے. میرے دل کہتا ہے علی کی وہ حالت تھی جو سکینہ بنت الحسین کی شرابی کے دربار جب کافی دیر علی کی بیٹیاں کھڑی رہی شرابی کے دربار، یلزنا بعضہن ببعض، ہر بیوی دوسری بیوی کی اوٹ میں کھڑی تھی. سکینہ بنت الحسین کبھی پیر اٹھاتی پھر رکھتی پھر اٹھاتی، یہ کیفیت کائنات کلید کی بن گئی تھی. اور فرمایا میرے بابا جو ہے نا وہ بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ والا ملت رسول اللہ پڑھتے پھر غش کر جاتے، پھر غش سے افاقہ ہوتا، پھر ذکر خدا کرتے پھر غش کر جاتے. اللہ اکبر ایک جملہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس کے بعد میں پڑھوں گا. لیکن جب بھی کوئی بیٹا بیٹی روتی نا لیکن آپ تسلیاں دیتے، فرماتے کلثوم بیٹا گھبرا نہیں، یہ دیکھ تیری اماں بطول آ گئی، روایت کا ضامن، یہ تیری اماں بطول، یہ تیرا نانا، یہ انبیاء کی صف میرے سامنے ہے. اللہ اکبر تسلیوں دیتے آئے. محمد رفیع کہتے بابا کی حالت دیکھ کر حسن مجتبی علیہ السلام نے کوفہ کا سب سے ماہر طبیب اسیر ابن عمرو بن اسیر، میرے بابا کا زخم دیکھ اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے. اسیر آیا، اس نے بھیڑ کو ذبح کیا، اس کی گرم رگ رکھی. جب وہ رگ کو نکال کر باہر نکال کر دیکھا نا دماغ کی سفیدی باہر آ گئی تھی. رو کے کہتے یا علی ضرب بڑی کاری ہے، بچ نہیں سکتے. عہد عہدہ کا وہ سے وصیت، یا علی کر لیے کیجیے جو وصیت کرنی ہے، آپ بچ نہیں سکتے. ادھر اسیر نے یہ جملہ کہا، ادھر بات پردہ داروں میں پہنچی، پردہ دار بیویوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا. کوئی بیوی کہتی واہ محمدہ، کوئی بیوی کہتی واہ غربتہ، کوئی بیوی کہتی مل الیتیم حتی یکبر. اجرکم اللہ. اسیر ابن عمر کو الوداع کرنے کے لیے میرے مولانا حسن مجتبی گھر کے دروازے تک آئے. طبیب نے جاتی ہوئی جملہ کا اور یہ ماتم کرنے کے لیے کافی ہے. طبیب نے کہا مولا آپ کے بابا بچ نہیں سکتے، لیکن جتنی دیر تک علی زندہ ہے ان کے جسم میں زہر کی شدت کو کم کرنے کے لیے، زہر کی جلن کو کم کرنے کے لیے دودھ استعمال کروایا جائے. لوگ جسموں کے حکمران ہیں، علی پر روحوں کا حکمران ہے، علی دلوں کا حکمران ہے. یہ بات کسی طریقہ سے کوفہ کے گلی کوچے میں پھیل گئی. وہ جو راتوں کو یتیموں کو کھانا کھلاتا تھا وہ علی ابن ابی طالب تھا. اسے طبیب نے دودھ تجویز کی ہے. دروازے پہ تقلبات ہوا، امام مجتبی نے دروازہ کھولا. کائنات کا عجیب منظر بنا ہوا تھا. کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم ہاتھوں میں دودھ کے بھرے پیالے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ یا زہرا یا زہرا. آج ہمیں دودھ کے بھرے پیالے. مولا ہمیں تو ان راتوں میں پتہ چلا وہ تیرا بابا تھا جو ہمیں آ کر آدھی رات کو کھانے کھلاتا، ہمیں پانی پلاتا. مولا ہم اپنے موسر کے لیے دودھ لے آئے ہیں. یقین جانو ایک موقع ایسا تھا جب دو موقعوں پر علی بڑا روئے. ایک موقع جب حسین روئے. حسین بیٹا رو کیوں رہے میری زندگی میں؟ فرمایا بابا تیرے زخم دیکھ کر رو رہا ہوں. فرمایا لا یومک یا ابا عبداللہ. حسین تیری کربلا کی داستان نرالی ہے. میں پانی مانگوں تو پانی حاضر، میں دودھ مانگوں تو دودھ حاضر. یختلف الیک ثلاثون الف رجل من امت محمد، اور تجھے 30,000 کا لشکر مل کر مارے گا. تیرے قاتل کا ہاتھ روکنے والا. اجرکم اللہ. مولا کے
حالات کی یہ بات حقیقت کے عین مطابق ہے. میں یہ جملہ عرض کروں گا حسین تیری کربلا کی داستان واقعا نرالی ہے. اللہ اکبر. 20 اور 21 کی درمیانی شب کو نہ علی نے دودھ مانگا, نہ حسن مجتبی نے دودھ مانگا, نہ عباس نے دودھ مانگا, لیکن بل مانگے کوفہ کے بچے دودھ اٹھا کر علی کے دروازے پر آ گئے. میں کہوں گا یا علی کتنا بڑا انقلاب ہے, یہ تیرے حسین کی کتنی بڑی حرمت ہے. جن کوفہ والوں نے بن مانگے تجھے دودھ دیا, وہی کوفہ والے 10 محرم کا دن حسین کے ہاتھوں پہ 6 مہینے کا بچہ اجرکم اللہ. لیکن جنہوں نے علی حیدر کرار کو دودھ پلایا تھا, انہوں نے پھر اصغر کو سے شعبہ تیر سے پانی پلایا. میں نے اپنی زحمت کو ختم کر دیا. مولا کائنات نے وصیتیں کرنا شروع کر دی. آقا کاظم قزوینی کہتے ہیں ایک طرف جناب سیدہ کی اولاد کو بٹھایا, دوسری طرف اپنے باقی بچوں کو بٹھایا. فرمایا عباس تو میرا بیٹا ہے, حسین رسول کا بیٹا. تکیے نہیں, یہ 10 محرم سے کم دن نہیں ہے. اللہ اکبر. فرمایا عباس تو میرا بیٹا, محمد انفیہ تو میرا بیٹا, حسن رسول کا بیٹا. میں نے زندگی بھر اطاعت رسول میں گزار دی, آپ نے زندگی اطاعت حسن و حسین میں گزارنی ہے. وصیتیں کی. اس کے بعد مولا کائنات نے جب پھر مل کر ساری اولاد کو ایک جا جمع کیا, میرے مولا کو کبھی غش کی کیفیت ہو جاتی, کبھی غش سے فاقہ ہو جاتا. میں بھی ابن کالم دین سے جملہ سن کے آ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جب مولا پاک جب ساری اولاد کو جمع ہوگی, ایک ایک کا نام لے کر پکار. آخر میں امیر کائنات نے آخری ملاقات تھی مولا کائنات کی, ایک ایک بچے کا نام لے کر بلایا. جب ساری اولاد جمع ہو گئی نا, مولا کائنات نے کسی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. یہ میں جملہ پہلی دفعہ پڑھنے لگا آپ کے سامنے. ڈھونڈنا شروع کر دیا. دیکھا بندہ ایک بچہ نظر نہیں آیا. یہ کون نظر نہیں آیا؟ یہ ام المؤمنین کا لخت جگر عباس نظر نہیں آیا. عالم کہہ رہے تھے عباس کبھی بھی اپنے آپ کو بطول کے بچوں کے درمیان کھڑا نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. عباس کو اپنے قریب بلایا. ایک رکیے کہ مجھے تھوڑا پڑھنے دیجیے. عباس بیٹا میرے قریب آ جا. جب عباس قریب آیا نا, فرمایا عباس بیٹا خیال رکھنا, تقر عینی فی یوم القیامہ, تو نے قیامت کے دن میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے. بابا میں تیری آنکھوں کو کیسے ٹھنڈا کروں؟ فرمایا عباس خیال کرنا کربلا میں ایسا نہ حسین پیاسا ہو تو پانی. اجرکم اللہ. عباس بیٹا خیال کہیں ایسا نہ ہو. مجھے ایک منٹ پڑھنے دے, تابوت روک کے مجھے پڑھنے دی. جملہ کہتا ہوں یہاں پر. بہت بڑی شخصیت گزری حوض علمیہ قوم کی, معلومات کافی, بہت بڑے صاحب خان تھے, صاحب علم آدمی تھے. وہ کہتے تھے ہاں عباس نے اس بات پہ پر عمل کیا. ماں باپ کی اس بات پر ایسا عمل کیا قیامت تک مثال قائم کر دی. اور وہ کیسے عمل کیا عباس نے؟ کہا کہ کربلا کے اندر ہر شہید کے پاس نبی کوثر کا جام لے کر آئے. اشارہ سمجھ گئے, 1-2 بندے میرا کوثر کا جام لے کر آئے. اور حتیٰ کہ ہم پھکلے پیمبر دنیا سے پانی پی کر گئے, لیکن کربلا کا ایک شہید ہے جو پیاسا گیا. اور ام المؤمنین کا لال مرحوم کہتی تھی جب نبی پانی لے کر آئے میں کوثر کا جام, فرمایا اللہ کا نبی حکم تو نہیں ہے, کہتے ہیں عباس حکم نہیں ہے. فرمایا مولا میں پانی نہیں پی سکتا, میری ماں کا سبق یہ نہیں ہے زینب پیاسی ہو عباس. چھوڑ دیا سارا مضمون. میں امام کے تابوت میں انتظار ہی نہیں کر رہا تھا, سارا مضمون چھوڑ دیا. مولا کائنات ہر رونے والے بچے کو تسلی دیتے رہے, ہر حتیٰ کہ ام کلثوم. میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھا, بالکل ابھی روایت فریش پڑھی ہے میں نے بہار کے اندر, کہ جب بھی کوئی بچہ روتا تھا نا یہ کس طرح تسلیاں دیتے تھے. ام کلثوم بیٹا گھبرا نہیں, یہ دیکھ انبیاء صف بنائے کھڑے, ملائکہ کی پوری صف میرے استقبال کر. تیرا نانا آ گیا, تیری اماں بطول آ گیا. یا زہر. علی اپنے آنسو روکے ہوئے نہیں روئے, روتے نہیں تھے. حسنین کو چپ کرا دیتے تھے, عباس کو, سارا سب کو. لیکن علماء فرماتے آخر میں ایک آئی نا جب زینب کبریٰ, وہ علی جو پہلے اپنے بچوں کو چپ کرا رہے تھے, علی نے دھاڑے مار کے رونا شروع.
آخری جملہ مجلس ختم ہے رسول زینب آئی بابا اب تیری حالت بتا رہی ہے تو تھوڑی دیر کا مہمان ہے ہاں بیٹا یہ میری تیری آخری ملاقات فرمایا بابا میں تیری زبان سے کربلا سننا چاہتی ہوں آخری جملہ میں تیری زبان سے کربلا سننا چاہتی ہوں اللہ اکبر عرض کی فرمایا تو بتا نے بیٹا تو کربلا کے بارے میں جانتی کیا ہے کہا ام ایمن نے کہا زینب کربلا میں اتنی اجڑ جائے گی حسین کے تن پر کفن نہیں ہوگا تیرے سر پہ جامع نہیں یہ جملہ کہہ کر علی کی بیٹی ہوئی نہ خاموش کائنات کے امیر کی آنکھیں نہیں تھی سامن کے عبادت فرمایا زینب میں سے بڑی مصیبت جانتا ہوں بابا کون سی مصیبت جانتے ہیں فرمایا کنی بکے وبالسبایا فی هذا البلد میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب یہی شہر کوفہ ہوگا تیرے ہاتھ پھنسے گا السلام علیکم یا اولا مظلوم سلام و کائنات کا پہلا مظلوم تیرے دل سے امام نے جو مجھے اپنے دادا علی کی قبر پڑھے سلام و کائنات کا پہلا مظلوم اللہ جاتے مولا سنے مجتبہ اپنے بابا کو حسن دے رہے تھے میرے آقا کی بچیاں بچے ایسے بکھر گئے تھے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ اللہ جاتا آدھی رات کا وقت تھا جب امام مجتبہ نے جنازہ تیار کر کے گھر کے ذہن کے وسط میں رکھ دیا آواز دی زینب بہن اپنے بابا سے آخری ملاقات رقیہ ام کلثوم اپنے بابا سے آخری ملاقات کر لیجئے فرمایا میری بہنیں ایسے ہیں جیسے نشیبی جگہ کی طرف پانی آتا ہے کوئی بی بی کہتی ہوا محمدہ کوئی بی بی کہتی ہوا غربتہ کوئی بی کہتی من لیلیتیم حتی یکور کافی دیر تک علی حیدر قرار کے گھر میں ماتم ہوتا رہا جب جنازہ اٹھانے کا وقت آیا امام حسن مجتبہ آگے بڑھے ام کلثوم کو دلاسے دے کر اٹھایا حسین نے زینب کو اٹھایا میں کہوں گا مولا علی کی بیٹیوں یہ سارے مومن آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں لیکن آپ کو بابا پہ لاشے سے اٹھانے کے لیے کسی کو حسن نے اٹھایا کسی کو حسین نے اٹھایا لیکن زینب کربلا میں دیکھ سکینہ یتیم ہو گئی ہے کوئی تماچے مارتا ہے کوئی اللہ اکبر اس آخری جملے کے بعد تابوت تیرے درمیان آ جائے گا مولا کائنات کے حکم کے مطابق تابوت کے پچھلے پائے اٹھائے گے اگلے پائے خود اٹھ کے علی فرما کر گئے کہ حسن بیٹا ایک ایسا مقام آئے گا میرا جنازہ خود رک جائے گا تھکنی میرا آخری جملہ میرا جنازہ خود رک جائے گا جب میرا جنازہ رک جائے حسن قبر تیار ملے گی فرمایا قبر تیار ملے گی باب مجھے کیسے پتہ چلے گا تیری قبر ہے فرمایا کتبہ برآمد ہوگا اس کتبے میں سارا ماتم والا مسائل لکھا ہوا ہے امام مجتبہ فرماتے ہیں ہم نے آدھی رات کو بابا کا غریب جنازہ اٹھایا جنازہ ایک مقام پر رکا میں نے خاک اٹھائی ایک کتبہ برآمد ہوا ہاذا قبر قبر نوح وسیع المصطفیٰ یہ وہ قبر ہے جو حضرت نوح نے طوفان سے 700 سال پہلے علی کے لیے تیار کی میں کہوں گا یا علی تو بڑا غریب ہے یا علی تو بڑا مظلوم ہے لیکن تیری شہادت سے ہزاروں سال پہلے نوح نے تیری قبر تیار کر دی مولا